وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آخری رکوع قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک ڈور باندھ دیجئے، اس ڈور میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہی مضمون آ رہا ہے بار بار۔ معلوم ہوتا ہے سورہ کہف کا مضمون ہی یہ ہے، اس کا عمود یہ ہے۔ چنانچہ اسی میں فرمایا گیا، ایک تو حضور سے خطاب کر کے کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ بڑا نازک مقام ہے، ادمگاہیس زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جا۔ جو کہ حضور کا معاملہ ہے، ذرا سی بھی زبان ادھر ادھر کھڑا جائے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا، پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں، ظاہر بات ہے جو لوگ صاحب حیثیت تھے معاشرے میں ان کو اولیت دیتے تھے، ان کی حیثیت ہے، معاشرے میں ان کا مقام ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں، تو ان کا جو بھی حیثیت ہے اگر وہ ایمان لے آئیں تو اسلام کو تقویت حاصل ہوگی نا۔ حضور کو اپنی ذات کے لیے ایسا نہیں کرتے تھے، کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بیچارے غریب، جو غلام اور بے کس لاچار لوگ پٹ رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اب اس کی بھی حفاظت کی شکل یہی ہو سکتی تھی نا کہ کوئی بڑے لوگ ایمان لائیں تاکہ ان کے سہارا بنے۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے؟ حمزہ ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے؟ اس وجہ سے حضور کی جو توجہ ہوتی تھی ان صاحب حیثیت لوگوں کی طرف، اس کا ایک لازمی اثر یہ ہوتا تھا کہ جو غرباء تھے، غرباء صحابہ، فقراء صحابہ، ان میں ایک احساس محرومی کا پیدا ہوتا تھا کہ حضور کی التفات، حضور کی توجہ، حضور کی عنایت ان لوگوں کی طرف زیادہ ہے، ہماری طرف نہیں۔ اس میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا شیطانی وسوسہ کہ شاید حضور کو بھی دنیاوی دولت اور دنیاوی حیثیت ہی کی اہمیت ہے آپ کے نزدیک۔ یہ کبھی ہے، اس کو کہا حضور ایسا مت کیجیے، اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی اپنے آپ کو تھامے رکھیے، روکے رکھیے ان لوگوں کی صحبت میں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح و شام ذکر کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر یہ دولت مندوں کی طرف نہ کیجئے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ کہیں یہ گمان پیدا نہ ہو جائے۔ لفظی ترجمہ تو یہ بھی ہوگا کہ کیا آپ طالب بن گئے ہیں دنیا کی زینت کی؟ لا حول ولا قوت، یہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کہ شاید حضور کی نگاہ میں بھی یہ دنیاوی دولت اور حیثیت جو ہے اسی کا مقام ہے، تو روکا گیا۔ ترید زینت الحیات الدنیا انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ۔ اور آگے چلیے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، خیر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ تو وہ نیک اعمال ہیں، باقیات الصالحات جو باقی رہیں گے، آخرت میں ساتھ جائیں گے، اور انہیں سے زیادہ توقع بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے جو ہے آخرت کے اندر تمہارے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے قرآن میں دیکھیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کئی دفعہ آیا دنیا کی زندگی جو ہے وہ سوائے دھوکے کی ٹٹی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کو بھلا دیتی ہے، تمہاری ساری نگاہوں میں اندر ساری حیثیت اور ساری اہمیت دنیا کی ہو جاتی ہے، تم دنیا ہی کے غلام بن کے رہ جاتے ہو۔ جیسا کہ فرمایا گیا تَعِسَ عَبْدُ الدِّینَارِ وَعَبْدُ الدِّرْہَم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، تم روپے پیسے کے غلام بن جاتے، تو وہ تمہارا معبود بن جاتا ہے روپیہ پیسہ۔ اسی طرح فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھائی سوچو، یہاں جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اس میں بادشاہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ لباس ہے اور اعلیٰ محل میں رہ رہا ہے۔ جیسے 3 گھنٹے ختم ہوئے وہ لباس اترا اور پھر وہ ایکٹر صاحب کیا تھے وہ وہی رہ گئے۔ یہی معاملہ ہے، 30 سال کا ایکٹنگ ہو رہی ہے، 40 سال ہو گیا کوئی بادشاہ ہے،
بڑا لباس فاخرہ پہن رہا ہے، لیکن دھوکہ ہے بھئی، یہ لباس فاخرہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو ہے کوئی اس کے لیے قیمتی شے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وقتی سی بات ہے۔ کھیل کود، کھیل میں ڈرامے میں تم نے کسی کو بادشاہ بنا دیا تھوڑی دیر کے لیے، کسی کو فقیر بنا دیا، ڈرامہ ختم ہوا، نہ بادشاہ بادشاہ ہے، نہ فقیر فقیر ہے، دونوں جو ہے ایک جیسے وہ جو ہے ایکٹر ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ دیکھو مسلمانوں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، بیویئر، کیپ الرٹ، چوکنے رہو، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اسی طرح وہ دھوکے باز جو ہے شیطان لعین اللہ کے حوالے سے بھی دھوکہ دیتا ہے، اجی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت وہ تو معاف فرمانے والا ہے، ستار ہے، غفار ہے، لہذا کیے جاؤ جو کر رہے ہو، کیے جاؤ حرام خوری جو کر رہے ہو، جو خدا سے بغاوت کی زندگی گزارے جاؤ، وہ بخشنے والا ہے بڑا، وہ تو یوں سمجھیے کہ نکتہ نواز ہے، کسی بات کے اوپر بخش دے گا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کون شیطان پڑھا رہا ہے؟ یہ شیطان ابلیس، تو یہ در حقیقت اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اللہ کی مغفرت کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دے رہا ہے۔ ہاں اللہ غفار ہے، اللہ جو ہے تواب ہے، لیکن اللہ انتقام لینے والا بھی ہے، ذو انتقام، اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں نہایت سخت بھی ہے، یہ بھی تو اللہ کی شان ہے نا۔ اور حضور نے یہی فرمایا کہ بندہ مومن کو اللہ کے ساتھ تعلق ان دونوں چیزوں کے بین بین رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، لیکن اس کی رحمت کی امید پر کہیں جری نہ ہو جاؤ گناہ کے اوپر، اس کے برعکس جو ہے ڈرتے بھی رہو، کیا پتہ پکڑ ہو جائے۔ اس کی انتہا تو ہے حضرت ابوبکر کا قول کہ ایک طرف امید کا عالم کیا ہے اور دوسری طرف خوف کا عالم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خوف ہوگا شاید وہ ایک میں ہی ہوں، اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خیال ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ تو رجا بھی ہو، امید، اور اللہ کا خوف بھی، ان دونوں کے مابین رہا جائے۔ ایک آیت اور بہت بڑی پیاری ہے، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، بارش برستی ہے، زمین جو بنجر پڑی تھی، بے آب و گیا، کچھ نہیں تھا، خاک اڑ رہی تھی، اب وہاں پر کھیتی ابھرتی ہے، گھاس اگ رہی ہے، اہتزت و ربت، ایک جگہ الفاظ آئے ہیں، زمین میں سرسراہٹ پیدا ہو گئی، حرکت آ گئی، زندگی آ گئی ہے، اب وہ سبزہ اس کی زیبائش بن رہا ہے۔ اور یہاں کہا اخذت زخرفها، اس نے اپنے گویا کے گہنے اپنے جو ہے وہ زیور پہن لیے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ پھر انسان انہی کی طرف رہے گا۔ آخری آیت کے سلسلے میں دے رہا ہوں، قال رب بما اغویتنی، یہ ابلیس نے چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا۔ اب یہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کے پر پھر کبھی بحث، حالانکہ گناہ تو خود کیا، اللہ کے حکم سے سرتابی کی، سجدت سے انکار کیا۔ رب بما اغویتنی لأزینن لہم لأغوینہم لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں ان کے لیے زمین کے اندر آرائشیں، زیبائشیں، دلکشیاں، دلچسپیاں پیدا کر دوں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تیری راہ پر چلنے والے نہیں ہوں گے۔ اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، پچھلی 3 صدیوں کے دوران دنیا کی زیبائش و آرائش میں اس تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی ہے، ذرا جا کر دیکھیے، یہ یو اے ای، سعودی عرب، خاک اڑتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ آج سے زیادہ سے زیادہ 70-80 سال پہلے، 100 سال کہہ لیجیے، یہ کھڑے ہوتے تھے قربانیوں کے انتظار میں کہ جیسے قربانی ہو یہ جھپٹ کر گوشت لے جائیں اور جا کر وہاں پر سکھا کر سال بھر کھائیں۔ یہ تو ان کی معاش کا ذریعہ تھا۔ یو اے ای کے ساحل کے اوپر، یو اے ای کچھ نہیں تھا، مچھلی پکڑ لی اور کھا لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔